حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو اور تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں اور کسی بھی خطے میں بسنے والے ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کو بولتا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کوئی سی بھی تہذیب اس کی ہو، لیکن اگر وہ بندہ کلمہ گو ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سرسری طور پر یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی اچھائی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے جانی مالی تمام طرح کی قربانیوں کے لیے وہ تیار رہتا ہے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان اپنے سگے بھائی کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کی غمخواری کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر وقت ہر طریقے سے تیار رہے، ہر وقت ہر طریقے سے تیار رہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی بسنے والا، کہیں بھی کسی بھی خطے میں بسنے والا مسلمان ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے، وہ آپ کی خیر خواہی کا مستحق ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ لیکن آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو تعلیمات تھیں اور قرآن کی جو یہ تعلیم ہے کہ ایک مومن مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، آج یہ چیزیں زبانوں تک محدود ہیں، صرف زبان پر ہماری ہے کہ ہاں ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن عملی طور پر آج ہمارا حال اس سے مختلف ہے، اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ آج ایک مسلمان مسلمان سے بھائی ہونے کا فرض ادا نہیں کر رہا ہے، آج ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا ہے، آج ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ کیا ہے، خیر خواہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہمدردی تو بہت دور کی بات ہے، ہمدردی تو بہت دور کی بات ہے، ہم صرف اتنا ہی کر لیں کہ اپنے پڑوسی کی یا اپنے مسلمان بھائی کی خوشی سے خوش ہو جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم اتنا ہی کر لیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خوشی سے صرف خوش ہو جائیں کہ ہاں بھائی میرے بھائی کیا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ ماشاءاللہ اس کا اچھا کاروبار ہے، یہ اس کا اچھا مکان ہے، اور ہم کیا ہے، ہم بھی خوش ہوں گے، بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ اسے خوب ترقی دے، اللہ اس کے مکان میں، اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں خوب ترقی دے۔ اتنا ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، اتنا ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارا حال اس سے مختلف ہے، ہم ہمدردی تو دور کی بات ہے،
اگر ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہے, ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے, چاہے جائیں کہ ہم اس کی ہمدردی کریں, ہم اس کی مدد کریں, اس کا تعاون کریں, اس کی ہمدردی کے لیے ہم آگے آئیں, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی اعزاء و اقارب, ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی شخص, ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی شخص اگر خوشحال ہے اور ہم پریشان حال ہیں, تو ہمارے کیا ہے, ہمارے سینے میں حسد کی آگ اٹھنے لگتی ہے, ہمارے سینے میں حسد کی آگ اٹھنے لگتی ہے, جلنے لگتی ہے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم پریشان حال ہیں, ہماری پریشانی کا سولوشن کیا ہے, ہماری پریشانی کیسے حل ہو. ہم اپنی پریشانی کو دور کرنے کی فکر بعد میں کرتے ہیں, بلکہ ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, اس کے پاس یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے, اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے, اس کا مکان اچھا کیوں ہو گیا ہے, اس کے گھر میں کیا خوشحالی کیوں ہے. ہم اس بندے کی اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہوتے ہیں, اپنی پریشانی کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کی خوشحالی میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی خوشحالی سے ہم کیا ہیں, پریشان رہتے ہیں. ہم جو ہمارے اوپر جو پریشانی ہے اس پریشانی کو بھول جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر ہم پریشان ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, یا ہمارا مکان نہیں بن پا رہا, یا ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے, تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں, کون سی ایسی کمی ہے, کون سی ایسی کوتاہی ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, کون سی ایسی خطا میں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں بن پا رہا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں کہ جس چیز سے میرا رب ناراض ہے اور میرے کیا ہے, کام نہیں بن پا رہے ہیں, میرا مکان نہیں بن پا رہا ہے, یا میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں, یا میرے کاروبار میں برکتیں نہیں آ پا رہی ہیں. اپنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں پر غور کرتے, ہم اللہ کے سامنے آتے, اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, اور اپنی خطاؤں کا, اپنی غلطیوں کا اللہ کے سامنے اقرار کرتے کہ اے اللہ یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے, یا میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, یا میرے ساتھ جو بھی پریشانیاں ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں میرے اعمال کا نتیجہ ہے. مجھ سے جانے میں انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. یہ نہیں ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اپنی طرف نظر جانی چاہیے تھی, اپنے گناہوں کی طرف نظر جانی چاہیے تھی, اپنے اعمال کی طرف نظر جانی چاہیے تھی, اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے, یہ دقت کیوں آ رہی ہے, یہ الجھن کیوں آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی لعلہم یرجعون, کہ معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے اور جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں, پریشانیوں کے, دقتوں کے, الجھنوں کے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا وہ چیزیں نتیجہ ہوتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, اور یہ مکمل سزا نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے, پریشان حال ہے, کاروبار میں دقتیں ہیں, الجھنے ہیں, مقروض ہو گیا ہے, قرض میں ڈوب گیا ہے, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے اللہ کے کسی نہ کسی حکم کو توڑا ہے, یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کو ناراض کیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ پریشانی ڈالی ہے, یہ دقت ڈالی ہے, یہ الجھن ڈالی ہے. اور یہ بھی اللہ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا لوٹ آئے, لیذیقہم, اس کو مزہ چکھایا گیا ہے, اس کو تکلیف اس لیے دی گئی ہے لعلہم یرجعون, تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے, اللہ سے رجوع کرے, اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اے اللہ یقیناً میری کوئی نہ کوئی کمی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پریشان حال ہوں, مجھ سے کیا ہے, میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے, میرے اوپر یہ دقت آئی ہے, میرے اوپر یہ الجھن آئی ہے. لیکن انسان ایسا نہیں کرتا ہے, انسان ایسا نہیں کرتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو کیا ہوں, میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں, میں تو بہت بڑا ولی ہوں, مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہے, فوراً کیا ہے, مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میرا کام نہیں چل رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی نے کام بندھوا دیا ہے. کیا ہے, کسی نے میرا کام کیا رسی سے بندھوا دیا ہے. بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, کسی نے اگر رشتے بندھوا دیے ہیں. بھائی کون سی رسی وہ کہاں ملتی ہے جس سے کام بندھوایا جاتا ہے؟
کسی مارکیٹ میں ملتی ہے ایسی رسی, وہ کام بندھوا دیا, کیا ہے, رشتے بندھوا دیے, گھر بندھوا دیا, گھر نہیں بن پا رہا ہے. ارے بھائی اپنے عمل پر غور نہیں کر رہا ہے, اپنے آپ کو بالکل کامل سمجھ رہا ہے, اپنے عمل پر تو غور کر کہ تو کیا عمل کر رہا ہے, کتنی نمازیں پڑھتا ہے, کتنا تو سچ بولتا ہے, کتنا تو کیا ہے حلال طریقے سے مال کماتا ہے, کتنے لوگوں کے تو دل دکھاتا ہے, کتنے لوگوں کے تو حقوق کو مارتا ہے, کتنے تو اللہ کے حقوق کو کیا ہے پامال کرتا ہے, کتنی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, کتنا تو کیا ہے صدقات کرتا ہے, کتنی تو خیرات کرتا ہے. اپنے عمل پر غور نہ کر کے فوراً کیا ہے اس کی نظر جاتی ہو اس پڑوسی نے کچھ کرایا ہے, اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے, اس نے کچھ کرایا, اچھا یہ جو ہمارا رشتہ دار ہے نا اس نے کچھ کرایا ہے, اس نے میرا کام بندھوا دیا ہے, اس نے میرا کام بندھوا دیا ہے, اس نے کیا ہے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. ارے بھائی اپنے عمل پر غور کر, اپنی زندگی پر غور کر کہ تو نے کتنی کوتاہیاں کری ہیں, اور پھر اللہ کے سامنے مانگ. اب ہوتا کیا ہے, مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو کیا ہے, انہیں تو کسٹمر چاہیے. ہاں کہتے ہیں بھائی بہت خطرناک کرایا ہوا ہے, بہت خطرناک کرایا ہوا ہے, اور کیا ہے اس کا علاج ہو جائے گا, لیکن کیا ہے اس میں 5,000 روپے خرچ ہوں گے. اس میں کیا ہے, ایک تو بیچارہ پہلے سے ہی مرا ہوا تھا, پہلے سے حالات سے ٹوٹا ہوا تھا, اب 5,000 روپے دے دے گا, 5,000 روپے 5,000 روپے دے دے گا, چاہے ادھار لے کر آئے قرض لے دے دے گا. اب اگر اس سے کہا بھائی مسجد میں 500 روپے دے دے, کاروبار نہیں ہے, پریشانی ہے, کاروبار نہیں چلے, وہاں 5,000 روپے دے دے گا, وہاں 5,000 روپے دے دے گا, کیونکہ اپنا مفاد, وہاں یہ اسے امید ہے کہ بھائی ہو سکتا کام بن جائے. یہاں اسے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اگر میں صدقہ کر دوں گا, صدقہ کرنے سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں. الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, مال میں اضافے کا ذریعہ ہے, زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے, روزی میں برکت کا ذریعہ ہے. اسے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے, اسے ڈھونگی بابا پر یقین ہے جس نے کہا بھائی 5,000 روپے میں علاج ہو جائے گا, 5,000 روپے میں علاج ہو جائے گا, چاہے کچھ بھی نہ ہو, ادھار لا کر دے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں ادھار لا کر تم نے دی ہوں کسی غریب کی, بھائی کوئی غریب آ گیا مدد کے لیے, یار نہیں ہے چلو کوئی بات, کسی بات, جہاں لاکھوں روپے مکان کے لیے قرضہ کرتے ہیں 1,000 روپے اور صحیح, کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر مسجد کا تعاون کیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ادھار لے کر مدرسے کا تعاون کیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر کیا ہے کسی غریب کی مدد کی ہو؟ نہیں کیا ہوگا. مکان کے لیے ادھار لے لیں گے, شادی کے لیے ادھار لے لیں گے, اور سب کے بھائی جب آپ سارے کاموں کے لیے ادھار لے لیتے ہیں تو آپ کسی غریب کی مدد کے لیے, مسجد کی مدد کے لیے, مدرسے کی مدد کے لیے ادھار لے سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے ادھار لینا ایک اچھی چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی گواہ ہے, آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا, مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے وہاں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, اور ہماری خوراک صرف 2 کھجور ہوا کرتی تھی. 2 کھجور کھا لیے پانی پی لیا, 2 کھجور کھا لیے پانی پی لیا, مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے وہاں چولہا نہیں جلتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ قرض لیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. فاقہ کر لیا, اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیا, دوسروں کی مدد کے لیے لیا. یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرض لینا اچھی چیز نہیں ہے, قرض لینے سے بچنا چاہیے. لیکن قرض لینے سے بچے گا وہی جسے دینا ہو, بھائی قرض لینے سے بچے گا تو وہی جسے دینا ہو, اور جسے دینا ہی نہ ہو وہ کیوں قرض لینے سے بچے گا؟ وہ تو چاہے گا مل جائے, بھائی کہیں سے مل جائے, ٹھیک ہے, دینا تھوڑی ہے, دینا تھوڑی ہے. پھر تو ہم نے جانی تو نے جانی. آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کیا ہے قرض لے لیتے ہیں, دوسروں کو قرض نہیں دیتے ہیں, اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں, قرض نہیں دیتے ہیں. دیکھیے قرض لے کر نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی عدالت میں آپ کیا ہے فیس نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے جو قرض کی مقروض ہونے کی حالت میں مرتا تھا. اگر اللہ کے نبی کو پتہ لگ جاتا یہ بندہ جو مرا ہے, جس کا انتقال ہوا ہے, اس پر قرض ہے, آپ کیا ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ مقروض ہونے کی حالت میں مرا ہے. اتنی سخت وعید ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہیں قرض لے کے کھا کے ڈکار کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں, بلکہ کیا ہے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں, لوگوں کے مال مار کے بیٹھ جاتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی کہ اللہ کے وہاں کیا جواب دیں گے, وہ اللہ کے وہاں کس منہ سے حاضر ہوں گے. کیونکہ حقوق العباد جس کے کیا ہے صحیح نہیں ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں کیا ہے ناکامیاب ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ قرض لیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. کوئی بندہ آیا کہ اے نبی میری مدد کر دیجئے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے,
تو اللہ کے نبی کیا کرتے, کسی سے قرض منگاتے, بلال جاؤ فلاں سے اتنا قرض لے کر آؤ, اور اس کی مدد کر دیتے. کوئی بندہ آیا ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ سخاوت کا مادہ تھا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ آپ خود بھوکے ہیں, آپ خود پیاسے ہیں, آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, اگر کوئی سائل آ گیا, اگر کوئی سوال کرنے والا آ گیا, اگر کوئی ضرورت مند آ گیا, تو نبی نے کیا کیا, فوراً کسی سے ادھار منگوایا اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ میرے نبی کا کردار تھا. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے. آج اگر ذرا سا کاروبار میں ہلکی سی رکاوٹ آ جائے, بس فوراً کیا ہاتھ روک لیں گے, بھائی اب نہیں دیں گے, کیا ہے, کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے نا, زیادہ پیسے ہوتے ہیں, اسے فقر و فاقے کا ڈر زیادہ ستاتا ہے. پتہ نہیں اب کام چلے گا, آگے نہیں چلے گا, پیمنٹ آئے گی نہیں آئے گی, وہ فوراً کیا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. فوراً کیا ہے, خرچ کرنے سے اور مدرسوں میں, مسجدوں میں غریبوں کے تعاون کو فوراً روک لیتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں گے. لیکن سخی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. جسے اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے, وہ تو کیا ہے, خرچ کرتا رہتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ ادھار لے کر بھی خرچ کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, آگے دیکھ لیں گے. یہ اگر ایسا کیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے قرض لینا بدرجہ مجبوری تو لے سکتے ہیں, لیکن بلا وجہ اپنے اسٹیٹس کو کیا ہے, اچھا کرنے کے لیے, مکان میں ٹائل نہیں, چلو جی ٹائل لگوا لو ادھار لے کر, کیا ہے, ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو کیا ہے, ادھار لے کر موبائل لے لو, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, چلو جی ادھار لے کر گاڑی لے لو. یعنی اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ادھار لینا, یہ کیا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آج لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کو اتنی سخت ضرورت نہیں ہوتی, صرف اپنے اسٹیٹس کو اچھا کرنے کے لیے اور کیا ہے, اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا دکھانے کے لیے وہ قرض پہ قرض لیتے ہیں اور پھر کیا ہے, پریشان ہوتے ہیں. تو بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایسی تعلیم دی ہے, ایسی عمدہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ان عمدہ تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم پریشان حال ہیں تو ہمیں اپنی پریشانی پر غور کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے اور دماغ لگانا چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ, یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے, یہ وبال آیا ہے, یہ دقت آئی ہے. نہ کہ ہم کیا ہے, باباؤں کے پاس جائیں, عاملین کے پاس جائیں, اپنی شکایتیں لے کر اپنے رب کے سامنے شکایتیں رکھیں اور ان کے سامنے اللہ کے سامنے شکایت کریں, اے اللہ یقیناً میں مجرم ہوں, میں گنہگار ہوں, میرے گناہ کا نتیجہ ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی, یہ آفت آئی ہے. اور اپنی پریشانی کو حل کرنا چاہیے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس طرح کے راستوں میں پڑتے ہیں. پلس جو مسلمان, جو پڑوسی ہمارا خوشحال ہے, ہم سے تھوڑا اچھا ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے, میرے پڑوسی کے پاس مال ہے, میرا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے. لیکن ہمارے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے, درد ہونے لگتا ہے, اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے, اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے, اس کے کاروبار میں رکاوٹیں کس طرح ڈالی جائیں, اس کو کس طرح پریشان کیا جائے, اس سے حسد کرنے لگتے ہیں, اس سے جلنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. کیوں, کیا ہم اپنے سگے بھائی کے تعلق سے یہ جذبات رکھتے ہیں؟ حالانکہ آج کل تو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں, چاہے وہ سگا بھائی کو نہ, اس سے بھی جلنے لگتے ہیں, بھائی کیوں ترقی کر رہا ہے. کیوں, اب انسان کا مزاج ایسا بن گیا ہے, وہ اپنی خوشی میں خوش ہے, دوسروں کی خوشی سے وہ ناخوش ہے. وہ اپنی پریشانی سے ناخوش نہیں ہے, وہ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے, بلکہ اسے دوسروں کی خوشی اچھی نہیں لگتی ہے. جس کو یوں کہا جائے کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے, بلکہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ میرا پڑوسی خوش کیوں ہے, وہ اس بات سے پریشان ہے کہ میرا بھائی خوش کیوں ہے, وہ اس بات سے پریشان ہے کہ میرا رشتہ دار خوش کیوں ہے. وہ اپنی پریشانی اسے نظر نہیں آ رہی ہے, اسے اپنی پریشانی پر کیا ہے, زیادہ پریشانی نہیں ہے. اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ میرا پڑوسی خوش کیوں ہے, اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ میرا دوست کیوں ترقی کر رہا ہے, اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ میرا رشتہ دار کیا ترقی کیوں کر رہا ہے. وہ حسد کی بھٹی میں جھلس رہا ہے, حسد کی آگ میں جھلس رہا ہے, جبکہ یہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, انسان کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے, انسان کی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم حسد سے بچو. حسد بولتے ہیں کسی سے جلنا, کسی کی نعمت کو دیکھ کر, کسی کی ترقی کو دیکھ کر, کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم حسد سے بچو، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ یہ جو حسد ہے، یہ جو جلن ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ لکڑی کا ڈھیر لگائیں اور اس میں تیل ڈالیں اور اس کو آگ لگا دیں، کیا ہوگا؟ 2 منٹ کے بعد وہ ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہاں تو لکڑی کا ڈھیر تھا، کہاں چلا گیا؟ آپ یہ کہیں گے بھائی یہاں تو لکڑی کا ڈھیر تھا، یہ تو راکھ بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی مسلمان سے، اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، کسی سے وہ حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ جلن رہتی ہے کہ یہ ترقی نہ کر جائے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس سے جلتا رہتا ہے، اس سے کڑتا رہتا ہے، اس کی ساری نمازیں، اس کے سارے روزے، اس کی ساری تلاوت سب کیا ہے؟ برباد ہو، سب برباد ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے، اتنی واضح مثال سے سمجھایا ہے کہ بالکل ایک کم عقل بھی اس مثال کو سمجھ جائے گا کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، لکڑی کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اگر تو حسد کرے گا، چاہے تیرے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہو، نیکیوں کے انبار ہو، نیکیوں کی کیا ہے گٹھریاں تیرے پاس ہوں، لیکن تیرے اعمال، تیری نیکیاں، تیری نمازیں، تیرے روزے سب کچھ ضائع ہیں اس بنیاد پر کہ تو اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ عمل ہمارا نہیں تھا، حسد کرنا یہ ہمارا عمل نہیں تھا، ہمارا عمل تھا پیار، ہمارا عمل تھا محبت، ہمارا عمل تھا آپس کی ہمدردی، ہمارا عمل تھا آپس کی غمخواری۔ اگر کوئی پڑوسی پریشان تھا تو ہم رات کے 12 بجے کھڑے ہو جاتے۔ اگر کوئی، اللہ کے نبی نے دیکھے کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، کیا چبھ جائے؟ کسی مسلمان کو کیا چبھ جائے؟ کانٹا چبھ جائے، اور ہم اس کانٹے کی چبھنے کی جو تکلیف اپنے دل میں محسوس نہ کریں۔ ہم نے دیکھا یا فلاں مسلمان پریشان ہے، اس کو مطلب کوئی پریشانی، کانٹا تو ایک ایگزامپل دیا اللہ کے نبی نے، کانٹا تو ایک ایگزامپل دیا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی کسی بھی طرح کی، کاروبار میں لاس ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے، ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، یار میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کو ہم اپنے دل میں محسوس کریں۔ اگر ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اچھی طرح سن لیں، دل کی گہرائیوں سے سن لیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھے اور اس تکلیف کو تم اپنے دل میں محسوس نہ کرو تو سمجھ لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، تم صاحب کیا ہے ایمان والے کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے کہ اگر کسی، اور وہ مسلمان یہ نہیں کہ صرف ہندوستان کا ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی بسنے والا مسلمان ہو، کسی بھی خاندان، کسی بھی برادری، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی تہذیب کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے اس کیا ہے سنا کہ میرے بھائی کیا ہے فلاں مسلمان کو یہ تکلیف پہنچی ہے، اور آپ کے دل میں بھی ایک درد ہوا، ایک گھٹن ہوئی، ایک تکلیف ہوئی، ایک بے چینی ہوئی کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، تو آپ نے اس تکلیف کو محسوس کیا تو سمجھ لیں آپ کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا، آپ کا احساس مر چکا ہے، تو سمجھ لینا آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ کیا آج ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے؟ کیا آج اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے یہ ہمدردی ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا آج ہمارے دلوں میں یہ محبت ہے جو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے؟ آج مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ کبڈی کھیلنے کا۔ آج مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ ٹانگ کھینچنے کا۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو چاہیے تھا کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کو مدد کر کے اسٹینڈ کر دیں، لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا گرانے پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کوئی مسلمان پریشان دیکھیں اس کی مدد کریں، اس کو تعاون کریں۔ سکھ کمیونٹی کتنی بڑی کمیونٹی ہے، کبھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ بتائیے بھائی، میں نے تو دیکھا نہیں، ہو سکتا آپ نے دیکھا ہو۔ کسی سکھ کو آپ نے تالا اور چابی بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، آٹو چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟
دیکھا کسی نے تو بتایا بھائی کسی نے دیکھا ہو, میں نے تو دیکھا نہیں. دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے. کیوں نہیں دیکھا؟ کمیونٹی ہے, آپس میں محبت ہے. وہ کبڈی نہیں کھیلتے ہیں, وہ ٹانگ نہیں کھینچتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اسٹینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. اگر کوئی ان کی برادری کا, ان کی سکھ کمیونٹی کا کوئی بندہ پریشان ہے تو اس کو کیا ہے, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو تجارت کرا دیتے ہیں, اس کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں تو اسٹینڈ کو کیا گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے, چل بھائی تیرا علاج کریں گے ہم, تیرا علاج کریں گے ہم. اور اس کو پریشان کرنے کی, آپ مکان بنانے لگے, کیا ہے, صبح ہی پولیس آ جائے گی. بھائی کیا ان کے پاس وحی کا سسٹم ہے؟ ان کے پاس کیا وحی آ رہی ہے پولیس والوں کے پاس؟ آپ جھگڑا, دو مسلمان کا جھگڑا ہو جائے, ابھی ان جھگڑنے والوں کو پتہ ہی نہیں پولیس آ گئی, کہاں سے آ گئی. اتنا زبردست کیا ہے جاسوسی کا سسٹم, منافقین کا سسٹم گھسا ہوا ہے کہ ہمارے گھر گھر میں منافق ہے, گھر گھر میں مخبر ہیں. وہ بڑا خوش ہے, وہ تو تھانے بلا کے ایک چائے پلا دی, وہ ہو بہت کیا ہے, اسے پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تھانے بلا کر, ہاں بھائی بھائی بیٹھو صاحب, اب بھائی چائے لے کر آؤ. بڑا خوش ہو گیا, بڑا خوش ہو گیا, بھائی بڑی عزت مل گئی. ارے بے وقوف, بے غیرت, مر جا ڈوب کے, شرم چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جا. تو قوم کا غدار ہے, غدار ہے, تو منافق ہے, تیرا تو ایمان پر ہی خاتمہ ہونا مشکل ہے. بے غیرت ہے تو, قوم کا سوداگر ہے, تو نے قوم سے سودا کیا ہے. تیرے جیسا بے غیرت انسان اس کائنات میں نہیں ہے جو قوم کی کیا غداری کرتا ہے ایک چائے کے خاطر, 100-200 روپے کے خاطر. ارے ڈوب کے مر جاتا, اپنے ہاتھوں اس کی محنت کی کمائی کھا لیتا. تجھے وہ عزت جو دے رہے ہیں بلا وجہ نہیں دے رہے ہیں, تجھے تو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں, قوم سے جو تو نے غداری کری ہے اس غداری کا تجھے صلہ دے رہے ہیں. ایسے غدار گھر گھر میں موجود ہیں, صفوں میں موجود ہیں, مسجدوں میں موجود ہیں. ہم نے کیا تقریر کری ہے, سارا ریکارڈ وہاں ہوتا ہے, سب یہاں سے ریکارڈ جاتا ہے. ہر مسجد کے اندر جاسوس, منافقین, قوم کے غدار موجود ہیں. اور کیا ہے, ایک چائے پر بکنے والے موجود ہیں. قوم اللہ کی عدالت میں یہ غدار, یہ منافقین, یہ جاسوس, یہ مخبر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اور الگ منافقین کی فہرست میں انہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا جائے گا, انہیں منافقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, قوم کے غداروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ یہ دیکھو منافقین ہیں, قوم کے غدار ہیں. اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے ان کے فیصلے مسجد میں ہوں. چلو بھائی امام صاحب کے پاس چلیں, فیصلہ کرائیں گے, شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں گے. کون غلطی پر ہے, کس کی غلطی ہے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غیر کر رہے ہیں. دو چاٹے ادھر پڑتے ہیں, 2 چاٹے ادھر پڑتے ہیں, 2000 ادھر اس سے لیتے ہیں, 2000 سے لیتے ہیں, خوش ہو گئے, خوش ہو کر آ گئے, سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا. جب غیروں سے لڑائی ہوگی, جب کہیں جوش نہیں آئے گا, جب تو چرپائی کے نیچے گھس جائیں گے, جب ساری بہادری گھس جائے گی. اور اگر اپنے سے لڑائی ہو تو پھر دیکھو کتنے بڑے بہادر ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. آج مسلمانوں ان حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اب بھی نہیں جاگے اور آپ نے اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کیا, آپ نے اپنے اندر اتفاق پیدا نہیں کیا, اور وہ قوم کے مخبر غدار سن لیں, اگر آپ نے اپنی یہ حالت تبدیل نہیں کی تو خدا کی قدم جہنم میں بہت برا حشر ہونے والا ہے. مخبروں کا بہت سخت حشر ہونے والا ہے, اور دنیا میں بھی کیا ہے, ذلیل ہو کر مریں گے, کیڑے پڑیں گے ان کے اندر. یہ قوم کے غدار ہیں, قوم کے مخبر ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ اپنی اصلاح کریں. میرے جملے بڑے کڑوے ہیں لیکن میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں, کیونکہ جب کیا ہے, جب کینسر کا پھوڑا پک جاتا ہے تو کیا ہے, کیمو چڑھائی جاتی ہے, زہر کا علاج زہر ہے. آپ کی اس بدبختی کا علاج یہ ہے کہ میں کڑوے جملے بولوں, شاید آپ کا اندر کا جو ضمیر ہے, جو مر چکا ہے, جو حرام کی چائے پی پی کر کیا ہے مدہوش ہو گیا ہے, وہ اندر کا ضمیر جاگ جائے, وہ قوم کی خیرت جاگ جائے, وہ قوم کی محبت جاگ جائے, اور آپ اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں توبہ کریں گے, اور آپ کیا ہے اپنے اندر اتفاق پیدا کریں, اتحاد پیدا کریں, ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کی ہمدردی کریں, ایک دوسرے کی غمخواری کریں, آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو, تمام حاضرین کو, پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.